نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. معزز مشارکین حضرات، نزہۃ النظر کے اس کتاب کا جو ہم مراجعہ کر رہے ہیں، ابھی چونکہ ہم ابتدا میں ہی ہیں، گزشتہ درس کے اندر ہم نے متواتر کے حوالے سے کچھ باتیں لی تھی. متواتر، حدیث متواتر جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی روایت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو، عادتاً ان کے جھوٹ پر اتفاق ہونا، اس کو محال جانا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تعداد جو ہے راویوں کی آخر تک رہے. اور پھر آخری بات جو اس حدیث متواتر کی تعریف میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو آخر میں جو حدیث جو متن لیا جائے وہ محسوس پر ہونا چاہیے، وہ محسوس پر ہونا چاہیے اس کا. ایسا نہ ہو کہ وہ خبر آخر میں کیا ہوگی کہ ایک گمان دے، خیال دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امر محسوس پر اس کا تعلق ہونا چاہیے. خبر کا امر محسوس سے تعلق ہونا چاہیے. جیسا کہ کہا جاتا ہے حواس خمسہ، آپ سبھی ہمارے ساتھی جانتے ہوں گے حواس خمسہ جسے کہتے ہیں نا. تو جو یہ متواتر کی خبر ہے اس کا بھی جو تعلق ہوتا ہے آخر میں انہی حواس خمسہ سے اس کا تعلق ہونا چاہیے. اور حواس خمسہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بصر ہے، السماع ہے، الذوق ہے، اللمس ہے، اور جو ہے اس کو سونگنا ہے، الشمع جس کو کہتے ہیں سونگنے کے معنی میں. یا تو انسان کسی بھی چیز کو جو ہے حواس خمسہ میں جو ہے کسی چیز کو انسان سونگ سکے، اس کی بو لے سکے، اچھی ہے یا خراب ہے، یا پھر زبان سے اس کا مزہ چکھ سکے، 2، یا پھر اپنی آنکھوں سے دیکھے، 3، یا اپنے کانوں سے سنے، 4، یا اپنے ہاتھوں سے اس چیز کو چھوئے یا اس کو پکڑے. تو وہ یہ حواس خمسہ ہیں. تو جو خبر متواتر ہے اس کا تعلق جو آخر میں ہوگا اس کا امر محسوس پر ہونا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ عیسائی جو ہیں، عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں، ان کے نزدیک یہ چیز تواتراً چل رہی ہے، جماعت در جماعت چل رہی ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے. یہودی جیسا کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ، یا پھر عیسیٰ یہ ابن مریم جو ہے وہ ثلاثہ ہے، 3 میں 1. تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ متواتر ان کے نزدیک چلتی آ رہی ہیں، لیکن آخر میں جہاں سے یہ خبر لی جاتی ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے. وہاں پر تو ہے وہ روح اللہ ہے، وہاں پر وہ ہے عبداللہ ہے. لہذا ان کا جو یہ دعویٰ ہے تواتر چل رہا ہے نسل در نسل، لیکن جو ان کی خبر کا آخر میں تعلق ہے وہ اس حواس خمسہ میں سے نہیں بلکہ وہ جھوٹ پر مبنی ہے. اسی لیے ان کا یہ متواتر ہونا جو ہے متواتر کا فائدہ نہیں دیتی ہے. ان کی یہ کثرت تعداد متواتر کا فائدہ نہیں دیتی ہے، کیونکہ ان کی جو خبر ہے اس کا تعلق امر محسوس سے نہیں ہے. تو خبر متواتر بالاختصار اس کی تعریف یہ لیجئے، اگر عربی میں یاد کریں یا اردو میں یاد کریں، لیکن سمجھ اتنی ضرور ہو کہ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں روایت کرنے والوں کی تعداد اتنی ہو جن کا عادتاً جھوٹ پر اتفاق ہونا، محال جانا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تعداد آخر تک اس سند میں برقرار رہے، اور پھر اس جو خبر کا جو تعلق ہوگا وہ امر محسوس پر ہونا چاہیے. یہ ہوگی حدیث متواتر.
तवातर से है ऐ तताबा, तवातर से है ऐ तताबा। तो कल जो हमने लिया था आखिर पे जहाँ पर हम रुके थे वो यही बात थी, व अन यकून मुस्तनद इंतिहाइही الأمر المشاهدة أو المسموعة لا ما ثبت بقضية العقل صرف، یہ محض عقل سے یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ہونا چاہیے امر مشاہد ہونا چاہیے۔ تو ساتھ ہی ساتھ کل واحد نصف الاثنین، اس نے جسے کہا ہے کہ ایک جو ہے وہ دو کا آدھا ہے، یہ عقل مانتی ہے۔ خبر متواتر میں ایسا نہیں بلکہ اس میں ہونا چاہیے یہ حواس خمسہ میں سے ہونا چاہیے، اس کا تعلق امر محسوس سے تعلق ہونا چاہیے۔ فہذا هو المتواتر، اس نے کہا ہے۔ چلیے کوئی ساتھی پہلے عبارت پڑھے گا یہاں سے آگے، انشاءاللہ پھر آگے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ مصنف کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، فَإِذَا جَمَعَ هَذِهِ الشُّرُوطَ الْأَرْبَعَةَ، جب یہ جمع ہوں گی کسی خبر میں چار شرطیں، وہی اور وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلی شرط جو ذکر کی ہے یا جو تعریف سے بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، عدد کثیر، جو روایت کرنے والوں کی جو تعداد ہے، روات کی جو تعداد ہے وہ کثرت سے ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ احالت العادت تواتؤہم و توافقہم علی الکذب، ان کا جھوٹ پر اتفاق ہونا عادتاً اس کو محال سمجھا جائے، عادتاً اس کو جھوٹ پر جو ہے ان کا جمع ہونا عادتاً وہ محال مانا جائے، اس قسم کے وہ خبر دینے والے جو ہے وہ روات ہیں۔ اور آگے ہے دوسری بلکہ تیسری شرط کہیں گے، رواء ذلك عن مثلهم من الابتداء الى الانتهاء، اور جو روایت کرنے والے ہیں یہ ابتدائی سند سے لے کر اور آخر تک یہ جانی چاہیے۔ اور سند کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے انشاءاللہ العزیز، ابتدا ہوتی ہے جہاں سے مصنف جو ہے اس کو اپنی کتاب کو تحریر کرتا ہے، جہاں سے سند کی ابتدا ہوتی ہے مصنف کی طرف سے، انتہا ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، ابتدا ہوگی مصنفین کی جانب، محدثین کی جانب۔ وَكَانَ مُسْتَنَدُ انتہاہم الحس، اور جو اس خبر کا دار و مدار آخر پہ ہوگا وہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اس کا تعلق کس پہ ہونا چاہیے؟ امر محسوس سے ہونا چاہیے، کہ راوی کہے گا کہ میں نے دیکھا، راوی کہے گا میں نے دیکھا، میں نے کانوں سے سنا، میں نے اس کو مثال کے طور پر ہم کہیں گے، اور اس وقت جو یہ کورونا کی بیماری آئی، کچھ لوگ جو ہے سب سے پہلے چین میں شروع ہوئی، وہاں سے لوگ جوگ در جوگ نکلنے لگے اپنے اپنے ملکوں کی طرف واپس، تو ہر ایئرپورٹ پر ان لوگوں کی خبر یہی تھی کہ وہاں پر بھی بیماری پھیلی ہے، تو یہی کہلاتی ہے خبر متواتر، کیونکہ انہوں نے اس چیز کا خود مشاہدہ وہاں پر کیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، کس طرح اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، تو ان لوگوں نے جو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا اس کو چیز کر وہ آگے لے کر آئے۔ تو عادتاً جو ہے اب یہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سب جو ہے پہلے بیٹھے ہوتے کہیں پر، پھر آپس میں بات کی ہوتی کہ ہم یہاں سے جائیں گے، پھر سب کو ہم بولیں گے جھوٹ خبر، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے وہاں اس چیز کا مشاہدہ کیا، اس کے بعد اس چیز کو بتایا تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہی کہلاتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے خبر کا جو ہے امر محسوس سے ہونا چاہیے۔ وَانْضَافَ إِلَى ذَلِكَ أَنْ يَسْحَبَ خَبَرَهُمْ إِفَادَةٌ لِسَامِعِهِ، اور کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک چیز کا اضافہ یا شامل اس کو ایک چیز کو اور کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ سننے والے کو جو ہے علم کا فائدہ دینی چاہیے، اور علم سے مراد یہاں پر علم یقینی ہے، یہاں پر علم سے مراد علم یقینی یا علم ضروری یا جس کو علم قطعی بھی کہتے ہیں، جس کو علم قطعی بھی کہتے ہیں۔ فَهَذَا هُوَ الْمُتَوَاتِرُ، بس یہی جو ہے خبر متواتر ہے، بس یہی خبر متواتر ہے۔ وَمَا تَكَلَّفَتْ إِفَادَةَ الْعِلْمِ
अन्हु कान मशहूरन फ़क़त। और फिर आगे कहते हैं मुसन्निफ़ वमा तखल्लफ़त इफ़ादतुल इल्मी अन्हु कान मशहूरन फ़क़त। अगर जिस खबर में इल्म यकीनी का फ़ायदा न हो सके या इल्म यकीनी का फ़ायदा जिसमें रह जाए, हासिल न हो, कान मशहूरन फ़क़त, बस वो मशहूर होगी, बस वो मशहूर होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तालीक में भी और भी बाज़ उलमा इकराम ने यहाँ पर कुछ इस पर इस्तदराक किया है। फ़कुल्लु मुतवातिरिन मशहूर मिन गैरि अक्सिन, बस इस एतबार से हो जाएगा कि हर मुतवातिर जो है वो मशहूर है मिन गैरि अक्सिन, बल्कि अक्स इसका नहीं होगा कि हर मशहूर मुतवातिर नहीं होगी। तो फ़कुल्लु मुतवातिरिन मशहूर मुरादुहु फ़कुल्लु मुतवातिरिन तखल्लफ़ अन्हु इफ़ादतुल इल्म या अल इल्म फ़हुव मशहूर। अगर इसके अंदर चार शर्तें जो है पाएगी, लेकिन अगर उसने इल्म यकीनी का फ़ायदा नहीं दिया, बस वो मशहूर है। तो यहाँ पर लेकिन इस पर इस्तदराक हुआ है और कलाम जो है बड़ा बेहतरीन इस मुहक्किक ने नीचे कलाम जिक्र किया है, कलाम इसको जिक्र किया है। वो ये है कि जो खबर मुतवातिर होगी वही इल्म यकीनी का फ़ायदा नहीं देगी, वो तो इल्म यकीनी का फ़ायदा देती है, लेकिन साथ ही साथ वो खबर जो मशहूर साबित है, जिसके रुवात को जो है आदिल हैं, वाबित हैं, फिका रुवात हैं, तो वो भी इल्म यकीनी का फ़ायदा देती है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि वो इल्म नज़री उसको कहते हैं, उसको हम जो है रुवात को दिरासा करने के बाद, रुवात को पढ़ने के बाद उस पर हुक्म लगता है, या फिर इस वक्त कोई हदीस सही बुखारी के अंदर है, ये एक करीना है उस हदीस के सही होने का, ये उस खबर के सही होने का एक कराइन में से एक करीना है कि इमाम बुखारी ने अपनी किताब के अंदर ये शुरूत रखी है कि वो अपनी किताब के अंदर सही हदीस ही लाएंगे, या कोई हदीस सही मुस्लिम के अंदर है, या फिर किसी हदीस को किसी मुहद्दिस ने सही करार दिया है, और वो तमाम शुरूत को देखकर, जैसे इस वक्त हमारे पास दौरे जदीद की जो किताब मिसाल के तौर सिलसिला सहिया है, इमाम अलबानी रहमहुल्लाह की किताब है, तो उसके अंदर हदीस अगर खबर वाहिद, चाहे वो गरीब हो, अजीज हो, मशहूर हो, वो भी इल्म यकीनी का फ़ायदा देती है। लेकिन उसमें और मुतवातिर में फ़र्क यह है, मुतवातिर को जैसे हमारे पास खबर पहुंचती है, हम रुवात के अहवाल को पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं रहती है, हम रुवात को पढ़ते नहीं हैं। जैसे हदीस हमारे पास है, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। इस हदीस को जब 70 से ज़्यादा ज़ायद सहाबा नबी से रिवायत करते हैं, उनसे भी नीचे शागिर्द आते हैं, तो इस हदीस की किसी सनद का हमें दिरासा करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक रावी को देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये रावी कैसा था, क्या था, नहीं देखना है, क्योंकि आखिर में भी जो हमें खबर मिल रही है वो ये है कि वो अम्र महसूस उसका ताल्लुक है कि हर सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाशरतन हदीस को सुना है। लिहाजा वमा तखल्लफत इफादतुल इल्मी अन्हु कान मशहूरन फ़क़त। और मशहूर यहाँ पर बाज़ अहले इल्म कहते हैं, यहाँ पर इससे जो मशहूर मुराद है वो मशहूर गैर इस्तिलाही है, मशहूर गैर इस्तिलाही है। क्योंकि मशहूर गैर इस्तिलाही कौन सी हदीस है, आपने इंशाल्लाह वो आगे दरस में आएगा भी, जो हदीस जुबानों पर लोगों में मशहूर हो, उसका ताल्लुक आगे उसकी कोई सनद, और कभी कभार ऐसा भी होगा उसकी सनद कहीं पर होगी भी नहीं। बाज़ मशहूर गैर इस्तिलाही ऐसी हैं जिनकी सनदें हैं लेकिन वो ज़ईफ़ हैं, लेकिन लोगों के दरमियान खुतबा में ये तमाम तरजीह जो है मशहूर है। जैसे कि रमज़ान के इस हवाले से 3 हिस्से करना, पहला हिस्सा, पहला अशरा रमज़ान का जो है वो रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत, तीसरा वो जहन्नम से आज़ादी का है। ये हदीस मशहूर है लेकिन सनदन साबित नहीं है। तो बाज़ अहले इल्म कहते हैं यहाँ पर मशहूर जो है वो गैर इस्तिलाही मुराद है, क्योंकि मशहूर इस्तिलाही उस हदीस को कहते हैं जिसमें 3 रावी कम से कम उस सनद के अंदर मौजूद होंगे, और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तक कि वो तवातुर तक न पहुँचे, मुतवातिर न बने। तो बाद का कहना है कि नहीं, इससे मुराद जो है वो मशहूर इस्तिलाही है, जैसा कि यहाँ पर मुहक्किक ने भी नीचे इस कलाम को जिक्र किया हुआ है। फ़कुल्लु मुतवातिरिन मशहूरुन,
تو بس اس اعتبار سے جب اس میں جو علم یقینی کا فائدہ نہیں مل پائے گا، اس اعتبار سے ہم متواتر کو مشہور کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا عکس نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہر مشہور جو کہ وہ متواتر ہوگی۔ واللہ تعالی عالم۔ پھر آگے طيب، وقد يقال، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے محقق نے کہا هذه الشروط الاربعہ تفید حصول علم غالباً، یہ چار شرطیں جو ہیں، جو چار شرطیں میں متواتر کی ذکر کی، غالباً اکثر یہی ہوتا ہے کہ یہ علم یقینی یا علم ضروری یا علم قطعی کا فائدہ دیتی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ العزیز آپ یاد رکھیں گے، یہ ایک ہی چیز ہے، علم یقینی، علم ضروری اور علم قطعی۔ وقد یقال، کہتے ہیں حافظ ابن حجر، کبھی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان الشروط الاربعۃ اذا حصلت استلزمت حصول العلم، جب یہ چار شرطیں کسی خبر میں پائی جائے، یعنی پہلی شرط تعداد بہت زیادہ ہو، دوسری شرط ان کا جھوٹ پر اتفاق ہونا عادتاً محال ہو، تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ وہ شروع سے آخر تو ان کی تعداد ہو، اور جو چوتھی شرط ہے وہ ان کی جو خبر ہے وہ امر محسوس پر ہو، یہ چار شرطیں جو ہیں جب کسی خبر کے اندر پائی جائیں گی، اس سے لازم ہو جائے گا کہ اس سے علم یقینی یا علم قطعی یا علم ضروری کا فائدہ مل جائے گا۔ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْغَالِبِ، حافظ ابن حجر کہتے ہیں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، وَهُوَ كَذَلِكَ لیکن قد يتخلف، لیکن کبھی جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، اس کے خلاف بھی کبھی ممکن ہے، عن البعض لمانین، کسی معنی کی وجہ سے، کوئی وہاں پر معنی ہوگا جس معنی کی وجہ سے وہ جو ہے کیا کرے گا، اس کا جو ہے یہ علم یقینی کا فائدہ نہیں دے گی۔ اور موانی میں سے کون سا ہوگا کہ جو آخر میں ہم دیکھیں گے، جو اس نے ساتھ میں بتایا تھا حافظ ابن حجر نے کہ وہ اس کا جو ہے علم یقینی کا فائدہ دینی چاہیے۔ علم یقینی کا فائدہ کبھی کبھار ایسا ممکن ہوگا کہ روات بہت زیادہ ہوں گے، جیسا کہ میں نے پہلے درس کے شروع میں کہہ دیا تھا کہ راوی اس وقت جو دوسرے ادیان ہیں، مثال کے طور پر مذاہب دنیا کے اندر، اگر ان پر ہم غور کریں گے، نسل در نسل تواتراً یہ چیز چلتی آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں پر ان کے مختلف قسم کے معبود ہیں، جو ہمارے ہندو ہیں ان کے مختلف قسم کے معبود ہیں، اور نسل در نسل کثیر تعداد یہ ان معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیا ان تمام کا اس عبادت کو کرنا، کیا یہ تواتر کا فائدہ دیتی ہے؟ نہیں دیتی ہے، تواتر کا فائدہ نہیں دیتی ہے، کیونکہ یہاں وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں جو ہے ان کا بیچ میں شرط ان کی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ کون سی ہے کہ ان کا جو خبر کا ان کا جو تعلق ہوگا وہ حس سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، امر محسوس سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، یا پھر قد یتخلف عن البعض لمانین، کوئی موانع ہوگا، موانع میں سے یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جو سننے والا ہو اس خبر کو، وہ کیا ہوگا، غباوت کا شکار ہوگا، غبی ہوگا، اس کو جو بھی انسان کہے اس کو کوئی وہ فائدہ چیز نہیں دے گی، وہ بھی ایک سبب جو ہے بن سکتا ہے کہ وہ علم یقینی کا جو ہے فائدہ نہیں دے گی۔ وقد وضح بهذا تعریف المتواتر، اب اس سے جو ہے حدیث متواتر کی جو تعریف ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ اب متواتر کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ العزیز آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا ہوگا کہ جس حدیث کے اندر روایت کرنے والوں کی تعداد اتنی ہو، اور روایت کرنے والے جو ہوں گے عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق ہونا محال مانا جائے، پھر ساتھ ہی ساتھ وہ تعداد کثرت ان کی جو ہے موجود رہے آخر تک، اور پھر آخر میں ان کی جو ہوگی وہ خبر
وہ حس پر ہونی چاہیے، محسوس، امر محسوس سے ہونے چاہیے تعلق اس کا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ علم یقینی کا بھی فائدہ دے گی، اور کبھی کبھار ایسا نہیں ہوگا کہ وہ علم یقینی کا فائدہ دے گی۔ مثال طور پر وہ مشہور چیز ہوگی، جیسا کہ پہلے حافظ ابن حجر نے اس چیز کو ذکر کر دیا۔ وخلافه قد يرد بلا حصر ایضا، وخلافه سے مراد یہاں پر آ گیا اکثر نہیں آئے گا، بلکہ اس کے علاوہ جو ہے یعنی وہ مشہور قد يرد بلا حصر ایضا لیکن مع فقد بعض الشروط، اور کبھی کبھار جو ہے خبر ہمارے تک پہنچے گی بلا تعین تعداد کے، مگر اس کے اندر بعض جو شرطیں ہوں گی وہ نہیں پائی جائیں گی، جو شرطیں ہم نے پیچھے ذکر کی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تعداد ہوگی روات کی بہت زیادہ، لیکن ایسا ممکن ہوگا بیچ میں کوئی طبقہ ایسا ہوگا جس میں وہ تعداد نہیں رہتی ہوگی، یا ممکن ایسا ہوگا کہ وہ تعداد جو ہے آخر میں اس خبر کا تعلق جو ہوگا اس خبر کو امر محسوس سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، یا پھر ممکن ہے کہ ان کی بات جو ہے بہت زیادہ ہوں گے لیکن خبر جو ہے ان کی جھوٹ پر بھی مبنی ہو سکتی ہے۔ او مع حصر او بلا حصر ایضا ما فقط بعد او مع حصر، یا پھر کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ان کو شمار کیا جا سکتا ہے، روات کو شمار جو ہے حصر کیا جا سکتا ہے، 2 ہوں 4 ہوں 3 ہوں وغیرہ۔ بما فوق الاثنين، 2 سے زیادہ، ای بثلاثه فصاعدا، 3 یا 3 سے زیادہ۔ اسی طرح ما لم تجتمع شروط التواتر، لیکن جس کے اندر متواتر کی شرطیں جمع نہیں ہوں گی۔ یہاں پر جو اب مصنف کہنا چاہتا ہے اس خبر کی دوسری قسم وہ ہے احاد کا درس یہاں سے غالباً ان کا شروع ہو جاتا ہے۔ وخلافه قد يرد بلا حصر ایضا لیکن مع فقد بعض الشروط او مع حصر، یہاں سے انہوں نے احاد کی تقسیم کو شروع کر دیا ہے۔ اور خبر احاد جیسا کہ آپ جانتے ہیں احاد جو احاد کی جمع ہے، اور خبر احاد اس کو کہتے ہیں جس کے اندر متواتر کی شرطیں جمع نہ ہو سکیں، ما لم تجتمع فیہ الشروط التواتر، یا ما لم یجتمع الشروط المتواتر، جس کے اندر جو ہے متواتر حدیث کی شرطیں جو ہے وہ جمع نہیں ہوں گی، وہ احاد ہے۔ اور احاد کی جو تقسیم ہے جو مشہور ہے آپ نے پڑھا ہوگا، وہ 3 قسمیں ہیں، اور بعض نے 4 قرار دی ہیں، مشہور، مستفیض، اور تیسری قسم جو ہے عزیز ہے، اور چوتھی ہے غریب ہے۔ اور اکثر اگر آپ دیکھیے محدثین کے نزدیک مستفیض جو ہے وہ مشہور ہی کا دوسرا نام رکھا گیا ہے، اگرچہ بعض نے اس کو الگ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں حافظ ابن حجر کہ کبھی ایسا ہوگا کہ حدیث آئے گی اس میں بھی راوی بہت زیادہ ہوں گے لیکن بعض شروط اس میں موجود نہیں ہوں گے، یا پھر ایسا ہوگا کہ راوی محصور ہوں گے، ان کی تعداد جو ہوگی وہ محصور ہوگی لیکن 2 سے زیادہ، وہ جس میں شرط متواتر کی جمع نہیں ہوں گی، تو وہ کیا کہلائے گی؟ حدیث مشہور۔ اور حدیث مشہور کسے کہتے ہیں؟ لغتاً حدیث مشہور وہ حدیث ہے جیسے کسی بھی چیز کو کہتے ہیں کوئی چیز جو ہے وہ مشہور ہوگی، کوئی مسئلہ مشہور ہو گیا، جیسا کہ آج کے زمانے میں ہوگی، سوشل میڈیا مشہور ہے، فیس بک مشہور ہے، شہرت هذه الاشیاء یا شہرت الامر یا وغیرہ جو ہے اظہارت وغیرہ کے معنی میں، یہ لغتاً ہے۔ اصطلاح میں حدیث مشہور کسے کہتے ہیں؟ جس میں 3 یا 3 سے زیادہ راوی ہوں گے ہر طبقے میں، 3 یا 3 سے زیادہ ہوں گے ہر طبقے میں، لیکن متواتر کی حد کو نہ پہنچے۔ 3 یا 3 سے زیادہ راوی جس کے اندر ہوں گے لیکن متواتر کی حد کو نہ پہنچے، تو کم سے کم جس حدیث کی سند میں کسی بھی طبقے میں، چاہے وہ صحابہ کو، تابعین ہو، تبع تابعین کا ہو، یا اس سے نیچے کا کوئی طبقہ ہو، خالی 3 راوی اگر کہیں پر بچتے ہیں تو بقیہ طبقات میں، طبقات سند آپ جانتے ہوں گے، صحابہ ایک طبقہ ہے، پھر اس کے بعد تابعین دوسرا طبقہ ہے، تبع تابعین تیسرا طبقہ ہے، تو یہ طبقات کہلاتے ہیں۔ اگر کسی بھی طبقے میں 3 راوی پائے گئے اور بقیہ طبقات میں 3 سے زیادہ ہوں،
تو اس حدیث کو جو ہے حدیث مشہور کہتے ہیں، حدیث مشہور کہتے ہیں، خالی اگر کسی ایک طبقے میں 3 راوی رہے ہوں گے، خالی ایک طبقے میں 3، اگر 3 سے کم راوی ہو جائیں گے پھر اس کا نام بھی بدل جاتا ہے، جیسا کہ آگے ہمیں یہ چیز آئے گی۔ اور مشہور میں یہ چیز بھی میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ دوسری مشہور، یہ اصطلاحی کی بات ہم نے کی، دوسری ہے مشہور غیر اصطلاحی، مشہور غیر اصطلاحی یعنی جو محدثین کے نزدیک نہیں۔ وہ کون سی ہے؟ ایسی حدیث جو لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہو، جو لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہو، اس کے اندر یہ شرطیں نہیں پائے جائے، اس کے اندر یہ شرطیں نہیں پائی جائے کہ 3 راوی وغیرہ، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، اور اس کے اندر الگ الگ آتے ہیں، غیر اصطلاحی مشہور کے اندر الگ الگ آتی ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جن کی سندیں ہیں لیکن غریب ہوگی، ایک ہی سند ہوگی لیکن حدیث مشہور ہے، کچھ ایسے ہوں گے جن کی 2 سندیں ہوں گی، کچھ ایسے ہوں گے جن کی 3 ہوں گی، کچھ ایسے ہوں گے جن کی 3 سے زیادہ ہوں گی، اور کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کی سند ہوگی ہی نہیں، جیسے اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے چین میں ملے، اس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں، کہیں اس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں، بس ایسے ہی مشہور ہو چکے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے مشہور غیر اصطلاحی ہے، مشہور غیر اصطلاحی ہے۔ اور بعض مقامات پر جو ہے اس قسم کی حدیثوں کو جو ہے خیال نہیں کیا جاتا ہے، خیال نہیں کیا جاتا ہے، خاص کر طالب علموں کو اس بارے میں حساس رہنا چاہیے، حساس رہنا چاہیے۔ او بہما ای باثنین فقط، جس میں 2 راوی ہوں گے، جس میں 2 راوی ہوں گے فقط، کسی بھی طبقے میں، سند کے کسی بھی طبقے میں صرف 2 راوی، او بواحد یا ایک۔ والمراد بقولنا ان يرد باثنين الا يرد باقل منهما، کہتے ہیں جو ہم نے کہا اثنین، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یعنی کہ نخبۃ الفکر کا جو جملہ ہے یہ ان يرد باثنين، اس سے مراد کیا ہے کہ اس سے 2 سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ فإن ورد بأكثر في بعض المواد من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، يقضي على الأكثر۔ کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہ 2 جو ہم نے کہا اس سے مراد کیا ہے کہ 2 سے کم کہیں کسی طبقے میں نہیں ہونے چاہیے، جیسا کہ پہلے ہم نے کہا مشہور میں 3 سے کم کسی بھی طبقے میں نہیں راوی رہنے چاہیے، اگر 3 سے کم آگے تو اس حدیث کا نام جو ہے پھر یا تو غریب ہوگا یا عزیز ہوگا۔ 2 میں بھی ایسا ہی ہے، جس حدیث کو عزیز کہتے ہیں، حدیث عزیز، حدیث عزیز کسے کہتے ہیں؟ یا تو یہ عز یا عز سے ہے، یا پھر عز یا عز سے ہے، بکسر العین او بفتحہ او بالفتح۔ اگر کہیں گے عز یا عز لغتاً، حدیث عزیز کو اگر صفت مشبہ یا عزیز جو ہے عز یا عز سے ہے، بالکسر سے کہیں گے، تب معنی ہوگا اس کا شاذ و نادر، شاذ و نادر۔ اور اس کا نام عزیز کیوں پڑا پھر؟ کیونکہ یہ جو حدیث ہے بہت کم پائی جاتی ہیں، غریب اور مشہور کے اعتبار سے حدیث عزیز کم پائی جاتے ہیں۔ یا پھر عز یا عز سے عین کے فتح کے ساتھ قوی و اشتدہ کے معنی میں کہ وہ جو ہے ایک سند پہلے موجود ہوتی ہے، پھر دوسری سند حدیث عزیز میں ملتی ہے، جس سے وہ پہلی والی سند جو ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے اس کو حدیث عزیز کہنے کا لغت کے اعتبار سے۔ اصطلاحاً میں یا اصول حدیث کے اندر، مصطلح الحدیث کے اندر محدثین کے نزدیک حدیث عزیز اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی طبقے میں 2 سے کم راوی نہیں ہوں گے، 2 سے کم راوی نہیں ہوں گے، 2 سے زیادہ ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر یہاں پر کہتے ہیں اذ الاقل فی هذا العلم یقضی علی الاکثر، کیونکہ اصول حدیث یا علوم حدیث کے اندر جو کم تعداد ہے وہ غالب رہتی ہے اکثر پر، کم تعداد کے ذریعے سے فیصلہ ہوتا ہے حدیث پر جو حکم لگے گا وہ کم تعداد پر لگتا ہے نہ کہ اکثر تعداد پر لگتا ہے۔ اگر بقیہ طبقات میں روات کی تعداد متواتر کی طرح ہو،
لیکن کسی ایک طبقے میں چاہے صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اس کے بعد کا کوئی طبقہ ہو، کہیں پر 2 راوی رہ گئے، باقی تمام طبقات میں بہت زیادہ روات ہیں، جو 2 راوی کسی طبقے میں رہ گئے، انہی 2 کی وجہ سے جو ہے اس حدیث پر حکم لگے گا. یہی مراد ہے اذ الاقل فی ھذا العلم یقضی علی الاکثر. تو یہیں پر ہم آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اگلی ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز سوموار کو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.